बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की पाक इंजील की तिलावत बमुताबिक मुक़द्दस मरकज़ 8वां बाब 27वीं से 35वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है। फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से सवाल किया और उनसे कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तब उन्होंने उसके जवाब में कहा कि यूहन्ना इस्तबागी और बाज़ इलियास, फिर बाज़ अंबिया में से कोई। फिर उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने जवाब में उससे कहा कि तू अल-मसीह है। तब उसने उन्हें ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना। फिर वो उन्हें समझाने लगा कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान बहुत दुख उठाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीहों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। इस पर पतरस उसे अलग जाकर एतराज़ करने लगा, मगर उसने फिर कर और शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को झिड़का और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। तब उसने हजूम को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई आदमी मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम दुआ करें। ए मेहरबान ज़िंदा जलाली खुदावंद, हम तेरे बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि तू हमारा बाप और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। हमें फ़ज़ल बख्श कि ज़िंदगी के तमाम तर उतार चढ़ाव में, तकालीफ़ और मसाइल में सिर्फ़ और सिर्फ तुझ कामिल खुदा पर भरोसा रख कर अपनी ज़िंदगियों से तेरे नाम की बड़ाई करें और तुझे जलाल देने का वसीला ठहरें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले, आमीन। अज़ीज़ों, आज हम साल के 24वें इतवार की पाक लतूरियाई इबादत में शामिल हैं। आज की पाक तलावत हमसे भी मुखातिब है और सवाल करती है कि मसीह खुदावंद हमारे लिए कौन है। अज़ीज़ों, आज खुदावंद यीशु मसीह और उनके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी को रवाना हुए तो उस्ताद और शागिर्दों के अलावा कोई और साथ ना था। जैसा कि अक्सर हजूम उन्हें घेरे रहता था, लेकिन अब उस्ताद बड़ी अपनायत के साथ अपने शागिर्दों की तवज्जो एक आने वाले अहम वाक़े की तरफ मबसूल करवाना चाहते थे। मसीह यस्सु ने सवाल किया कि वो शागिर्दों से जानने कि लोग उसके बारे में क्या आरा रखते हैं, क्या ख्याल करते हैं। अज़ीज़ों, किसी शख्स के बारे में हम अलग अलग तजर्बा रखते हैं और आज़ादी राय के साथ उस शख्स के साथ जुड़े तजर्बात भी अलग अलग होते हैं। हर शख्स का किसी को परखने, जानने और समझने का अंदाज़ और नज़रिया मुख्तलिफ हो सकता है। जब जब खुदावंद यीशु मसीह हजूम से मुखातिब होते तो सब लोग उनकी बातों से कायल ना होते थे, ना ईमान लाते और ना ही कलाम को समझने की कोशिश करते और ना ही उस पर अमल पैरा होने का सोचते और समझते। आज भी कलीसिया में मुख्तलिफ़ आरा, तालीम व तरबियत और नज़रियात रखने वाले लोग शामिल हैं। इसी तरह
اس قسم کے ہجوم اور معاشرے میں ملے جلے لوگ شامل ہوتے تھے، حتیٰ کہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح کے حاسد، مخالفت کرنے والے مخالف اور پکڑوانے والے بھی ہجوم میں سیکھنے کی غرض سے ہمیشہ شامل رہتے تھے، لیکن ان کے دل بے ایمانی، نافرمانی، دغا اور دھوکے بازی سے بھرے رہتے تھے۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح اپنی باتوں کو اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اپنی تعلیمات کو، کہ لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ جو لوگوں سے سنتے تھے کہ لوگ یوحنا اصطباغی کوئی سمجھتا ہے، کوئی الیاس نبی کہتا ہے، اور کوئی یہ خیال کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ مسیح خداوند انبیاء میں سے کوئی ایک ہے، تو ہجوم کی آراء کو یا رائے کو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے پیش کیا۔ تب مسیح خداوند نے، جو کہ اعلیٰ استاد ہے، ہی از اے گریٹ ماسٹر، ان سے سوال کیا اور پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ عزیزو، یہاں یہ سوال کر کے خداوند یسوع مسیح نے ہجوم میں سے اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں سے صرف یہ سوال کیا کہ میرے بارے میں تمہارا اپنا ذاتی خیال کیا ہے، یعنی کہ میں تمہارے لیے کون ہوں، کیا حیثیت رکھتا ہوں، میرا اور تمہارا رشتہ کیا ہے، یعنی تم تو مجھے ان سے زیادہ جانتے ہو، ساتھ رہتے ہو، ساتھ کھانا کھاتے ہو، میرے ساتھ وقت گزارتے ہو، تمہارا میرے ساتھ شخصی رشتہ کیسا ہے؟ بالفاظ دیگر مسیح یسوع ہمیں بھی آج یہ سوال کرتے ہیں کہ ہجوم کو چھوڑو، اپنی بات بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کون ہوں۔ عزیزو، مقدس پطرس نے تو جواب دیا کہ تو المسیح ہے۔ مسیح یعنی انوائنٹڈ ون، مسا کیا ہوا، جس کی پیشین گوئیاں پرانے عہد نامے میں قبل از وقت کی گئیں۔ اس کے حمل میں لیے جانے سے لے کر دکھ سہنے اور قربان ہو کر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنے تک کی پیشن گوئیاں اشعیاء نبی کے صحیفے میں بھی درج ہیں، کہ ضرور ہے کہ وہ یہ تمام تکالیف اور اذیتیں برداشت کر کے خدا باپ کا جلال بنے، جلال ٹھہرے، وسیلہ ٹھہرے۔ آج کی پاک تلاوت خداوند یسوع مسیح میں اپنی اذیت کی پہلی پیشن گوئی اپنے شاگردوں پر ظاہر کرتے ہیں، تاکہ وہ وقت سے پہلے ان باتوں پر دھیان و گیان کریں، غور و فکر کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور تمام شاگردوں کے سامنے پطرس کو جھڑکا اور کہا کہ اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو جا، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ عزیزو، بے شک مقدس پطرس ایمان میں مضبوط اور مسیح کا پیارا شاگرد تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند مسیح اسے آج شیطان کہہ کر جھڑکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے لوگوں کی، عہدوں کی، معاشرے کی، دولت کی فکر نہ صرف انسان کی روحانی زندگی تباہ کر دیتی ہے بلکہ اسے خدا کی حضوری سے بھی رد کرتی ہے، نکال دیتی ہے۔ خدا ایسے لوگوں سے کراہیت کرتا ہے جو صرف اور صرف دکھاوے کی زندگی بسر کرتے ہیں، سفیدی پھری قبروں کی مانند فریسیوں کی طرح اپنے آپ کو بظاہر ایماندار بناتے ہیں، لیکن ان کے دل خدا کی حضوری سے رد کیے گئے ہیں، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ گناہ سے نفرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہجوم اور شاگردوں کو سمجھایا اور بتایا کہ دنیا داری کی فکر کرنے والے میرے لائق نہیں۔ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ خود انکاری کرے، اپنی صلیب اٹھائے، اپنی روزمرہ زندگی میں خود انکاری کرے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی اپنا دل صاف رکھے، اور تکالیف سہ کر، دکھ سہ کر، مصیبتیں سہ کر بھی اپنے ایمان میں اس حد تک کامل
اور مضبوط رہے کہ جان دینے سے بھی نہ گھبرائے، دریغ نہ کرے۔ عزیز مومنین، ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح اپنے پیروکاروں سے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس وعدے میں کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہیں کہ ہم اپنی جسمانی نہیں بلکہ روحانی زندگی کی فکر کریں۔ عزیزو، یہ دنیا صرف اور صرف جسم کو اذیت دے سکتی ہے، تکلیف پہنچا سکتی ہے، تشدد کر سکتی ہے، لیکن ہمارا قادر مطلق خدا وہی ہے صرف جو اپنے پیروکاروں سے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کرتا ہے، جو اپنے پیروکاروں کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ دوبارہ زندہ کرنے اور ابدی زندگی کا وارث بنانے کے لیے میں ہی تمہارا واحد قادر مطلق خدا ہوں۔ عزیزو، آئیں آج ہم دوسروں کی طرف تنقید کے انگارے پھینکنے کی بجائے تھوڑا وقت خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو پرکھیں اور سوال کر کے دیکھیں کہ مسیح یسوع ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا ہم ان کے نام سے مسیحی ہوتے ہوئے ان کی طرح اپنی عملی زندگی بھی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ عزیزو، آج خدا ہمیں برکت بخشے اور فضل بخشے، فضل عطا کرے کہ ہم بھی مقدس پطرس کی مانند یہ ضرور اپنے لفظوں میں اقرار کریں کہ تو ہی المسیح ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔